کسی لے جاؤ کی قمیص کو ھذا فالقوہ ولا وجہ ابیات بصیرا۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشکل تھی کہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا اب یہ توحید کے علم بردار ہیں، توحید کا پیغام دینے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا دوسروں کو پیغام دینے والے ہیں، پیغمبر ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور فرمایا اس کیا کرو فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، اس میری قمیص کو میرے والد محترم کی آنکھوں پہ لگانا تو جو گئی ہوئی نظر ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو اس کے اندر عقیدہ اور نظریہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے اور ذرا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اولیاء کو جو برکتیں دی ہیں ان کے وجود کو اللہ رب العالمین نے جو برکات دی ہیں، تو جو چیز محبوبوں کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے اس میں برکت بھی آ جاتی ہے اور اس کی برکت سے رب ذوالجلال مشکل کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو جن چیزوں کا تعلق اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہو جائے وہ عام نہیں ہوتی ہیں، ان میں اللہ کے اذن سے برکت آ جاتی ہے اور جب مشکل پڑتی ہے تو وہ اپنی مشکل میں ان اللہ کے محبوبوں چیزوں کے توسل سے رب سے مانگتا ہے تو یقیناً رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اس مشکل کو دور فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 جنگوں میں شریک ہوئے اور ہر جنگ کے اندر انہیں فتح اور کامیابی نصیب ہوئی۔ تو ایک جنگ میں ہیں تو آپ کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر، اور جب دیکھا گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب کیوں ہے تو انہیں جب ٹوپی نظر آئی تو اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، اس ٹوپی کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا یہاں کیا حکمت تھی، اس کے اندر دانائی تھی کہ ادھر جنگ ہے اور دوسری طرف تم ٹوپی کی تلاش میں تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل بات ٹوپی کی نہیں ہے، اصل بات اس کے اندر جو راز ہے، میں 60 جنگوں میں شریک ہوا، رب کائنات نے مجھے فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے کہ ایک دفعہ کریم آقا علیہ السلام نے عمرہ فرمایا اور آپ نے اپنا سر مبارک کے بال حلق کروائے تو دائیں طرف کے بال صحابہ کرام لے گئے، بائیں طرف کے بال بھی صحابہ کرام نے آپس میں لے لیے، تقسیم کر لیے۔ کریم آقا علیہ السلام کے جو پیشانی کے چند بال تھے وہ میں نے لے لیے اور اپنی اس ٹوپی کے اندر سی لیے تھے۔ تو میں ٹوپی کے لیے نہیں اترا ہوں، اصل جو راز تھا اس ٹوپی میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیشانی کے مبارک بال تھے، تو ان بالوں کی برکت سے میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں رب کائنات نے مجھے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ بخاری شریف کے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ محبوب علیہ السلام کا اجتماع ہے، کریم آقا تشریف فرما ہیں، ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنائی اور محبوب علیہ السلام کو تحفہ پیش کر دی۔ یا رسول اللہ میں نے اس لیے چادر یہ تیار کی ہے کہ کریم آقا کو تحفہ پیش کروں گی۔ تو محبوب علیہ السلام نے تحفہ لے لیا تو ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا ہے، تو آقا نے اسے چادر دے دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا یا کریم آقا کو اس کے چادر کی ضرورت تھی تو نے کیوں مانگ لی ہے؟ تو سنو صحابی کا نظریہ کیا ہے، واللہ ما سالتها الا لتكون کفنی یوم اموت، میرے بھائیوں میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے دنیا کے اندر اوڑھوں گا، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے بدر منیر کے بدن کے ساتھ لگ گئی ہے، اس میں بے مثال برکت آ گئی ہے،
میں نے چادر مانگی ہے، کل موت مجھے آئے تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے۔ جو کروڑوں سورج قبر کو نہیں چمکا سکتے ہیں، صحابی کا نظر اور عقیدہ یہ تھا کہ بدر منیر کے بدن، کریم آقا کے بدن کے ساتھ جو چادر لگنے والی ہے وہ میری قبر کو روشن کر دے گی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت اس صحابی کا وصال ہوا تو اسی چادر کے اندر انہیں کفن دیا گیا۔ محبوب علیہ السلام کا مبارک جبہ تھا، کریم آقا علیہ السلام اسے پہنا کرتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا، وہ جبہ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت کریم آقا علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا تو وہ جبہ میں نے لے لیا، تو ہم اس جبے کو کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبہ عام جبہ نہیں ہے، کپڑا ہے، یہ جو جبہ ہے یلبسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کریم آقا پہنا کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے بدن کے اوپر اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نخن نغسلها للمرضى ویشتفی، کہ ہم اس جبے کو دھوتے ہیں اور اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں اس جبے کا پانی، تو رب ذوالجلال ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کپڑا جو بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی بیماری آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو ہم بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے والے جبے کو دھوتے اور اس کا پانی اپنے مریضوں کو پلاتے، تو رب ذوالجلال ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس چیز کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس وقت پیارے یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں صبح بھی روتے ہیں، شام بھی روتے ہیں، اتنے روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، تو اب ایک نبی ہیں اور توحید کے علم بردار ہیں، توحید کا پیغام دینے والے ہیں، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اذهبوا، لے جاؤ میرے بھائیوں، بقمیصی، میرے اس چولے کو، ھذا، اس کو کیا کرنا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، میرے باپ کے چہرے پہ اس قمیض کو ڈال دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قمیض میں برکت رکھی ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ جو نظر چلی گئی ہے، جو آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، ابھی یہت بصیرہ، میرے ابو جان کی جو نظر ہے، جو آنکھ کا نور ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ تو رب ذوالجلال ہمیں بھی اس عقیدے کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق مہربانیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔